الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی بوبکر و عمر عثمان و علی. ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. فَيَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق، عنایت، محبت سے جمعہ کے مبارک دن مجھے اور آپ کو اس پاک بارگاہ میں سجدہ کی توفیق مل رہی ہے. اللہ کے حضور سجدہ بہت بڑی دولت ہے. ایک سجدہ بھی پوری دنیا کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک سجدہ بھی پوری دنیا کی ضرورتیں پوری کروا سکتا ہے. ایک سجدہ بھی پوری دنیا کو خوشیاں دے سکتا ہے. ایک سجدہ بھی پوری دنیا کے مسائل حل کروا سکتا ہے. اللہ ہمیں ایسا سجدہ نصیب فرما دیں. میرے محترم دوستو،
ربیع الاول کے شروع سے ہی حضور پاک رحمت کائنات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں سے ہم رہنمائی اور روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آج بھی سیرت طیبہ کے ایک اور روشن باب پر بات کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ جب جسے چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی ذات کی جوت لگا دیتے ہیں، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی طلب، اپنی پیاس۔ ہر لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتا، جو توجہ سے سنیں گے ہر لفظ کی اپنی حقیقت ہے، سمجھیں گے۔ اللہ جل شانہ جب جس کے دل میں چاہیں اپنی تلاش پر اسے لگا دیتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ضابطہ الہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حوالے سے اپنے دو طریقے ذکر فرمائے ہیں، پوری توجہ رکھیں گے۔ پہلا طریقہ تو خالص اللہ کا مہربانہ ہے، مشفقانہ ہے، محبانہ ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ کبھی ایسے ہوتا ہے ماں کو یکدم اپنے بچے پر بیٹھے بٹھائے کسی بات پر پیار آ جاتا ہے اور وہ اسے سختی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس میں اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ تو اپنی دنیا میں مگن کھیل رہا ہے۔ اس میں ماں کے سینے میں محبت کا ایک جوش اٹھتا ہے، اسے قرار دینے کے لیے وہ اپنے بچے کو یوں دور سے کھینچتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کبھی کسی بندے پر ایسے ہی محبت بھرا جوش آتا ہے اور اسے یوں ساری دنیا سے نکال کر اپنی قدرت کے سینے سے لگا لیتے ہیں، اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔
بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کوئی کوشش نہیں ہوتی، بندے کی طرف سے کوئی طلب نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ آپ نے شاید دیکھے اور سنے ہوں کہ ان کی پہلی زندگی بالکل رانگ سائیڈ پر تھی اور یکدم ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انتظام ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی طرف یوں کھینچ لیتے ہیں، بات سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ دوسرا طریقہ الہی، سنت الہی، اللہ جل شانہ کا عمومی ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، اللہ پھر اسے اپنا رستہ دے دیتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس لفظ کو اگرچہ لوگوں نے بہت غلط جگہوں پر استعمال کیا، دستگیری۔ صرف اللہ دستگیر ہیں، اللہ پھر ایسے بندے کی دستگیری فرماتے ہیں جو ان کی طرف آنا چاہتا ہے، انہیں پانا چاہتا ہے، ان تک پہنچنا چاہتا ہے، یوں قدرت کا ہاتھ بڑھتا ہے اور اسے پکڑ کر اپنے رستے پر ڈال دیتے ہیں، نتیجتاً وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں، جو چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ مطلب معمولی سی دلچسپی رکھے، معمولی سی خواہش رکھے ہمیں پانے کی، تو ہم اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کی کوشش سے زیادہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں، کچھ سعادت مندوں کو ان کی کوشش کے بغیر ہی اپنا بنا لیتے ہیں، اور کچھ جو اس کے رستے پر چلتے ہیں اسے اپنا رستہ دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت شریفہ کا حصہ بھی اسی متعلق ہے، ارشاد فرمایا واللہ یقول الحق، اللہ سچ بات فرماتے ہیں۔ ہوشیار رہیں، میری طرف دیکھیں، اللہ سچ بات فرماتے ہیں۔ آپ یقین مانیے اس وقت جو سب سے نایاب چیز ہے وہ کوئی کالا تیتر یا کسی اور نسل کا ہرن نہیں، وہ سچ ہے۔ کہنے کی حد تک ہم میں سے ہر ایک سچا ہے، لیکن جسے سچ کہتے ہیں وہ کسی کسی کو نصیب ہے۔ پوری توجہ، کہنے کی حد تک ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، 24 گھنٹے بتاتے ہیں سچ کہا یا جھوٹ۔ کہنے کی حد تک کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 24 گھنٹے بتاتے ہیں، چہرہ بتاتا ہے، لباس بتاتا ہے، کھانا پینا بتاتا ہے،
زندگی کے دوسرے معمولات بتاتے ہیں کہ ٹھیک کہا، سچ کہا محمد الرسول اللہ، یا اس پاک جملے میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ ایسے تناظر میں اور ایسے ماحول میں یہ آیت شریفہ سمجھنے کی ہے۔ تھوڑا سا مجھے چٹکی لگانی اس لیے پڑتی ہے کہ ہم نے حقیقتیں کھو دی ہیں، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ حقائق ہماری نظروں سے دور ہیں۔ واللہ یقول الحق، صرف اللہ ایسے ہیں ان کی ہر بات سچ، ہر بات سچ، ہر بات سچ۔ پھر اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، ہر بات سچ، ہر فرمان سچ۔ ہم جماعت میں جاتے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائیں، مجھے بھی لے جائیں، بار بار لے جائیں، تو وہاں تعلیم کا ایک مقصد ذکر ہوتا ہے۔ فضائل اعمال، یہاں بھی عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایک مقصد ذکر ہوتا ہے اور وہ کمال کا جملہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور تعلیم کے دوران پڑھی جانے والی احادیث کا مقصد یہ ہے اللہ کے وعدوں پر بھی یقین آ جائے، اللہ نے نماز پر کیا دینا ہے، سجدے پر کیا دینا ہے، قرآن، ذکر و اذکار، دوسری نیکیاں، ان پر اللہ سے کیا کیا ملنا ہے اس کا بھی یقین، اور اللہ کی وعیدوں پر بھی یقین آ جائے۔ نماز چھوڑوں گا تو کتنا نقصان ہے، فلاں گناہ کروں گا تو کتنا نقصان ہے، اللہ کے وعدوں وعیدوں دونوں پر یقین۔ واللہ یقول الحق، پیارے بچے اوپر دیکھو، مراقبے میں نہیں جانا۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ فرماتے ہیں، اللہ کے کہے پر، اللہ کے فرمان پر، اللہ کے بتائے سچ پر یہاں یقین۔ جسے تیرنا نہیں آتا میری طرف دیکھیے، وقت ایسے ہی آپ گزار دیتے ہیں۔ جسے تیرنا نہیں آتا اسے یقین ہے سمندر میں چھلانگ لگاؤں گا تو جان جائے گی، چھلانگ لگاتا ہے؟ سر ہلا دیں، یہ ہوتا ہے یقین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں، سجدہ نہیں، دنیا جہان کما لے، اس گھر میں برکت نہیں ہو سکتی، رزق نہیں ہو سکتا، تو ہوگا نہیں۔ جتنی مرضیاں موچی کہیں، یقین ہمیں نہیں ہے۔ یقین ہو تو کیوں گھر میں نمازیں نہ ہو؟ سمندر میں چھلانگ لگائیں، دریا میں، نہر میں تیرنا نہیں آتا، یقین ہے کہ مریں گے، کوئی بے وقوف بھی چھلانگ نہیں لگاتا۔ لیکن نماز نہ پڑھیں، گھر منحوس، رزق میں بربرکتی، آپس میں سارا کچھ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، یہ نماز چھوڑنے کی نحوستیں ہیں۔ اس پر یقین نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ بچھو کاٹتا ہے، سر ہلائیں، درد ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑیں گے، نماز چھوڑیں، قبر بچھوؤں سے بھر جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین ہے ہو تو کیوں چھوڑیں؟ اس بچھو پر یقین ہے اس لیے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں، اور قبر میں جب ہاتھ ہلیں گے بھی نہیں، اور ایک ایک نماز پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا سانپ چھوڑا جائے گا کہ اگر وہ زمین پر آ کر ڈنک لگا دے قیامت تک گھاس نہ ہوگے۔
اس لیے کہا جاتا ہے یہ یقین آ جائے ایسے ہوگا. واللہ یقول الحق، اللہ سچ فرماتے ہیں. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ ہی رستہ دکھاتے ہیں. جو چلنا چاہے اسے رستہ دکھاتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اگر کوئی اللہ کی طرف چلنا ہی نہیں چاہتا، دنیا کے تقاضے، دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے مشغلے، دنیا کی مجبوریاں یہی سینے سے لگائے لگائے جی رہا ہے، ایک دن مجبوریاں ساری ادھر اور جانا پھر بھی اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک، تو اس سے پہلے ہی کوئی اپنا تعلقات بنا لیں، اللہ کی طرف جانے کی نیت کر لیں، تیاری کر لیں، ماحول بنا لیں، جانا تو ہے ہی. میرے محترم دوستو، اب تک جو میں نے بات کی وہ صرف اتنی ہے، اسے پوری توجہ سے سنبھالیں. بہت لمبی بات ہے، بہت ضروری چیزیں ہیں. بات اب تک اتنی سی کی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنا بنانے کے لیے رستہ بھی دے دیتے ہیں اور اس کے دل میں اپنی جوت بھی جگا دیتے ہیں. اگر آپ ہوشیار رہے تو کائنات میں اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی پڑھے لکھے سے سیکھتے سنتے نہیں تھے، ایسے معاشرے کے اندر جہاں بیت اللہ میں 360 بت پڑے تھے، ہر طرف لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے دل میں اپنی جوت جگائی اور وہ مکہ چھوڑ کر ہرا جا پہنچے. جو سمجھیں گے وہ سمجھیں گے. 360 بت بیت اللہ کے اندر موجود، لوگوں نے انہیں خدا بنا رکھا، ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی. ایک ماحول ہے ہر طرف، کوئی ایک فرد نہیں جس سے کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی ہو، ڈسکشن ہوئی ہو. پڑھ آپ نہیں سکتے، کسی پڑھے لکھے سے آپ نے شاگردی حاصل نہیں کی، تو پھر مکہ چھوڑ کر ہرا کیسے پہنچے؟ کس نے کہا؟ کس نے بلایا؟ وہاں جا کر کرتے کیا رہے؟ پوری توجہ چاہیے. جو چیز میں اب تک سمجھا پایا اور اس پر اتنا وقت لگا دیا وہ یہی چیز تھی، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں، تعلیم نہیں، کتابیں پڑھنا پڑھانا نہیں، ماحول معاشرے میں کوئی بتانے سکھانے والا نہیں، کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں. اللہ نے ایسے جیسے ماں بچے کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ نے ایسے مکہ سے نکالا اور دور ہرا میں اپنے پاس بلا لیا. تنہائی ہو، میرے محبوب آپ ہوں اور ہم ہوں، بس. ایک چیز سمجھ لیں، اور سمجھنے کی تھوڑا گہری دماغ سے، باداموں والی بات ہے، ٹھیک، پوری توجہ سے. اللہ جب جسے اپنا محبوب پیارا قریبی بناتے ہیں تو اس کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے. قاری صاحب ہوشیار، نیند اگلی صف میں بھی آپ پہنچی. اللہ جب جسے اپنا بناتے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اللہ دوسروں سے مایوس کرتے ہیں.
ہوشیار رہیں، مایوس کرتے ہیں، اس سے مایوس، اس سے مایوس، اس سے مایوس، اس سے مایوس، بڑا بڑا فنیر انسان بھی اسے ہوش نہیں ہوتی، لیکن جب مایوس ہوتا ہے اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، تو پھر کیا کہتا ہے؟ اب تو اللہ ہی ہے۔ آخری بات کیا کہتا ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ کیا؟ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ جب دل ٹوٹتا ہے بہن بھائیوں سے، قریبی رشتوں سے، ادھر 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 سے، تو پھر اس دل میں اللہ آتے ہیں۔ نہ بچا بچا کے رکھ اسے کہ یہ دل ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ جل شانہ نے، تفصیلات میں نہیں جا سکتا، وقت بہت تھوڑا ہے، مضمون بہت اہم ہے، ہوشیار رہیں، چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ سجا لیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ پہلے سب سے توڑتے ہیں پھر خود سے جوڑتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا قاری صاحب آپ نے مجھے جتنے وظیفے بتائے سارے کر رہا ہوں، سارے کر رہا ہوں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، سارے کر رہا ہوں، مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے ان سے کہا مسئلہ تو تیرا حل ہو گیا ہے، سمجھ تجھے آ نہیں رہی۔ ٹھیک، چکوال میں مہاجر بھی ہیں، تو وہ یکدم چونک پڑا اور اپنی مہاجری زبان میں کہا ہم کو پتا ہے، ہمیں بھی بتائیو۔ ٹھیک، ہمیں بھی بتائیو۔ میں نے کہا مسئلہ تیرا حل ہو گیا، مسئلہ یہ تھا کہ تو رب سے ٹوٹا ہوا تھا، تجھے رب نے آزمائشوں میں ڈالا، میرے پاس بھیجا، میں نے تمہیں ذکر بتایا، تم اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے، اب وظیفے کر رہے ہو، اللہ سے جڑے ہو، اللہ نے سب سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا، مسئلے تو چٹکیوں کی بات ہے، بڑا مسئلہ تو حل ہوا۔ میرے محترم دوستو، پڑھیے ذرا کلمہ طیبہ لا الہ، رک جائیے، لا الہ کیا مطلب؟ کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس سے سجدہ کروں، رکوع کروں، کوئی ایسا نہیں جس سے امید رکھوں، سہارا بناؤں، کوئی ایسا نہیں کہ جس سے میری ساری ضرورتیں جڑی ہوں۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سب سے توڑ دیا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، پھر اپنی ذات سے جوڑا، قدرت نے اپنے سینے سے لگایا، الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ عبادت اس سے جڑی، سجدہ اس سے جڑا، امیدیں اس سے جڑی، ضرورتیں اس سے جڑی، پریشان خوشیاں اس سے جڑی، بیمار صحت اس سے جڑی، کوئی نہیں، صرف اللہ۔ مجھے میرے شیخ نے ایک ذکر کی تلقین کرتے ہوئے ساتھ یہ فرمایا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیں، عمل نعمت ہے۔ فرمایا جب اسم ذات کا ذکر کرنے بیٹھیں، اللہ 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 اللہ، یہ تصور جمائیں، اس تصور سے یقین نصیب ہوگا۔ یہ تصور جمائیں کہ آنکھیں کھلی ہیں لیکن منظر کوئی نہیں، دل و دماغ سے ہر چیز غائب کرتے جائیں، بچے آئیں، بیوی آئے، رشتے آئیں، مسئلے، ضرورتیں، دنیا، بھاگ دوڑ، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ یہ شان بخشیں گے، سب کچھ نظروں سے ہٹ جائے گا، دماغ اس بات پر، اس نقطے پر آ جائے گا کچھ نہیں، صرف اللہ۔
پھر فرمایا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے آگے چل کر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، لیکن بڑے بڑے عبادت گزار کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ فرمایا پھر آگے چل کر ایک وقت آئے گا، ورد ہوگا زبان پر اللہ اللہ اللہ، اندر یہ بات ہوگی کچھ نہیں منظر پر میں بھی نہیں صرف اللہ۔ فنا اسے کہتے ہیں، دنیا ساری اس ذات میں فنا کر دے، گم کر دے، پھر اپنا آپ بھی اس ذات میں گم کر دے۔ من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا بعد ازاں کسے نہ گوید، من دیگرم تو دیگری۔ سمجھ نہیں آیا پھر بھی مسکرا پڑ۔ آگے چلیے، وقت نہیں ہے اب تفصیلات میں جائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ اپنا رستہ دکھاتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کا سارا ماحول تفصیل ذکر کر چکا، سب سے کاٹ کر توڑ کر وہ غار حرا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اب بھی وہ آبادی سے دور، اس وقت کتنا دور ہوگا، وہاں آ پہنچایا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، معارف القرآن معرکۃ الآراء تفسیر لکھی ہے۔ شیخ نے لکھا اللہ کے نبی کی عبادت کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی کتاب پڑھی نہ کسی علم والے کی شاگردی کی، تو عبادت کیا ہونی تھی؟ کوئی عبادت نہیں تھی، مخلوق سے ٹوٹنا اور خالق سے جڑنا، صرف یہی عبادت تھی۔ سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا۔ بات سمجھیں، شروع سے آخر تک ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی جوت جگا دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کی واضح ترین مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے مکہ میں بت پرستی کے ماحول سے نکالا، حرا پہنچا کر اپنی ذات سے ملوا دیا۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک دن دنیا سے ٹوٹ کر خالق سے جڑ رہے تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، کانوں میں آواز گونجی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کاش اللہ اس آیت شریفہ کی حقیقت نصیب فرما دے۔ ہوشیار رہیں، وقت نہیں ہے۔ فرشتے نے آ کر عرض کیا اقرأ، اے گمسم بیٹھے اللہ کے محبوب ہستی، پڑھنا شروع کیجئے۔ اب وہ غار حرا، تنہائی کا عالم، گمسم بیٹھے ہیں، اچانک سر پر آواز اقرأ، پڑھیے۔ گھبرا گئے، فوراً کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ پیغمبر کہے تو اس کی شان اور عظمت۔ پیغمبر کسی انسان کا شاگرد نہیں، پیغمبر کا سینہ براہ راست اللہ کے علم سے آباد ہوتا ہے، وحی الہی سے آباد ہوتا ہے۔ پیغمبر کے سینے میں علم کا چشمہ اللہ اپنے علم سے جاری کرتے ہیں۔ یہ شان صرف پیغمبر کی کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ جے امتی آکھے نا بھی ایسی میں تے ان پڑھا تے چھتر لا کے مرنا چاہیے بھی نلے کے تو اے فخر نہ کر بھی میں اسی تے ان پڑھ لوگ ہیں، یہ اسی کیڑا مولوی ہیں، ٹھیک ہے۔ امتی اگر کہے کہ میں ان پڑھ ہوں، میں کون سا مولوی ہوں، مجھے کیا پتا ہے، یہ ڈبل جرم ہے۔ سگنل توڑیں، سارجنٹ سے کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ سگنل ہو تو رکنا ہوتا ہے، ان کے ادھر آ ماما، پہلے تے تیرا لائسنس کینسل، تینوں لائسنس دیتا کہ نہیں؟ ٹھیک، موٹر سائیکل ٹھیک چلانا ضروری نہیں،
اس سے ضروری چیز اس کے قانون کو سمجھنا. جب تجھے قانون ہی نہیں پتا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ لائسنس لاؤ ادھر فارغ. تو اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم ان پڑھ ہیں. نماز فرض، نماز کا علم سیکھنا فرض. ہاں یہ بھی ہے، نماز میں جو چیزیں فرض ان کا سیکھنا فرض، نماز میں جو چیزیں واجب ان کا سیکھنا واجب. جہالت حماقت ہے، جہالت فخر نہیں ہے. فخر سے کہیں جی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر کہیں تو فخر ہے، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. پھر فرمایا پڑھیے، نہیں پڑھا ہوا. پھر فرمایا پڑھیے، نہیں پڑھا ہوا. اب ذرا ہوشیار رہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو با ہوتی ہے نا، با عربی کے اندر گرامر کے اندر لکھا ہے للاتصال. یہ با ہوتی ہے جوڑنے کے لیے. کبھی آپ نے انجن کو ڈبوں سے جڑتے ہوئے دیکھا ہو، یا ایک ڈبے کو دوسرے سے، ایک کو ادھر سے کھینچ کر لاتے، ایک کو ادھر سے، اور ان کو یوں جوڑ دیتے. عربی کے اندر یہ با ایسی جوڑتی ہے، پہلے والے کو پچھلے سے جوڑتی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ پڑھیے. حرا میں بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ اللہ کے محبوب کو کہا جا رہا ہے پڑھیے پڑھیے. ادھر سے ان کو جبرائیل نے کھینچا، درمیان میں لگائی اور جوڑا کس سے؟ اسم ربک. معاشرہ سارا ٹوٹا تھا اس ذات سے. 360 بت کعبہ میں پڑے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا اللہ کون کیا ہے. اللہ نے وہ حرا پہنچایا، حرا پہنچا کر کہا اقرأ بسم ربک. آؤ ہم تمہیں جوڑتے ہیں، آؤ ہم تمہیں قدرت کے سینے سے لگاتے ہیں. آؤ کہاں بچھڑے ہو آج ملتے ہیں. آؤ آج تمہیں بتاتے ہیں تم ہمارے محبوب اور ہم تمہارے محب. آج بتاتے ہیں ہم معبود اور تم عابد، ہم مسجود اور تم ساجد. آؤ آج تمہیں بتاتے ہیں یہ حقیقتیں آسمان و زمین کی کیا، یہ نبوت امت کیا، یہ جنت دوزخ کیا. آؤ آج تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو پہلے نہیں پتا. اسم ربک. ایسے نہیں سمجھو گے کہ یہ کتابی لفظ ہیں. میں چھوڑ رہا ہوں، ہوشیار رہیں، وقت تھوڑا ہے. آپ نے کسی چیز تک پہنچنا ہے، کسی کے گھر تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ضروری ہوتی ہے؟ جی پتہ. پتے سے بھی پہلے کیا ضروری ہے؟ جی نام. پتہ ہمیں معلوم ہو تو نام ہی نہیں پتا. ٹھیک. وہ کہتے ہیں ایک جماعت ماری گئی تو ان کو افریقہ کے اندر، وہ کہتے ہیں بڑا مسئلہ بن گیا، نہ ہمارے ساتھ کوئی زبان والا تھا نہ وہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ انڈے لینے گئے تو ان کو بڑا بتایا ایسے ایسے ایسے، کوئی سمجھ نہیں. اخیر ساڑھا ایک سنگی ککڑ بن گئے، آوازاں کڑیاں پھر سمجھ ہنستے رہا کرے. تو نام تو پتا ہو. سب سے پہلے جس کی تلاش ہے اس کا نام پتا ہو. ٹھیک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل میں اپنی جوت جگا کر مکہ سے نکالا، حرا پہنچایا، مخلوق سے کٹے خالق سے جڑے. اب ملانا تھا تو کیا کہا؟ میرے محبوب اقرأ بسم ربک. ہم تک کیسے پہنچنا ہے؟ اس کے لیے ہمارا نام، یہ نام، ہمارے نام سے جڑ جائیے. سب سے پہلے ہمارا نام پڑھیے. نام. اقرأ بسم ربک. سب سے پہلے ہمارا نام پڑھیے. نام ہمارا آئے گا تو ہم تک پہنچیں گے نا. نام ہمارا پہچانیں گے تو ہم تک پہنچیں گے نا.
جہاں اسم ہوتا ہے وہاں ذات ہوتی ہے. میرے شیخ المشائخ فرمایا کرتے تھے جہاں اسم ہوتا ہے وہاں ذات ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اب وقت نہیں ہے اور باتیں بڑی عجیب ہیں. فرماتے تھے جہاں اسم ہے وہاں ذات ہے. جہاں ذات پاک کا نام لیں گے اللہ اللہ اللہ، کسی کونے جنگل صحرا دریا کے اندر، گھر میں بیٹھے بستی کے اندر، جہاں اس کا نام لیں گے اللہ اللہ اللہ، وہیں وہ ذات پاس ہوگی. یہ اسم اور ذات ایسے جڑے ہیں. حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا میں اپنے بندے کے پاس رہتا ہوں جب تک میرے نام سے اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. جب تک میرے نام سے اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں میں اپنے بندے کے پاس رہتا ہوں. پھر دیکھیے، بار بار دیکھیے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر کبھی تو اس کا نام لے کر اسے یاد کیجئے. 24 گھنٹوں کے اندر کوئی 5 منٹ، کوئی 5 منٹ کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے موقع ہی نہیں، حالات ہی نہیں. ایک بھاگ دوڑے، صبح اٹھتے ہیں یوں بھاگتے ہیں، شام ہوتی ہے پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، رب سے دوری اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، رب سے دوری اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. سہاروں پر نہیں جیا جاتا. پہلے لوگ کہا کرتے تھے فلانا اندروں مضبوط ہے، کہتے تھے یا نہیں؟ پرانے لوگ جب کچھ کہتے تھے، اور تو پرانے کچھ کہتے ہی نہیں، ٹھیک، کہتے فلانا اندروں بڑا مضبوط ہے، ہو اندروں بڑا مضبوط. یہ آج ہم اندروں مضبوط نہیں ہیں. ہلکی سی پریشانی آ جائے، کسی کا بی پی گر رہا ہے، کسی کا شوگر اٹھ رہا ہے، کیا ہو گیا جی، ہاں جی، گھر میں ذرا سا کچھ ہو جائے ہل چل مجنون. یہ کیا وجہ ہے؟ اندر سے ہم کھوکھلے، بالکل خالی. اندر سے مضبوط ہوں گے جب اندر اللہ کی ذات کی طاقت آئے گی. اللہ کی طاقت ساتھ لو، اللہ کو تنہائی میں یاد کرو، اللہ اللہ اللہ. یہ ایک ایک لفظ اندر نور بھرے گا، یہ ایک ایک لفظ اندر طاقت بھرے گا، ایک ایک لفظ اندر محبت بھرے گا. جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے وہ سارے دنیا کے طوفان اکٹھے آ جائیں لرزتا نہیں. اس لیے فرمایا، پوری توجہ چاہیے، کاش وقت ہوتا اسی پر آگے چلتے. اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے محبوب حرا کے اندر پیغام محبت سنیے، حرا کے اندر پیغام محبت سنیے. 40 سال ہوئے آپ کے پورے. بت پرستی کا ماحول، کعبہ میں 360 بت پڑے، ہم نے کسی طرف نہیں لگنے دیا، آپ نے کبھی کسی طرف دیکھا بھی نہیں، تعلیم بھی کوئی نہیں، پڑھنا لکھنا بھی کوئی نہیں. پھر آپ کو حرا پہنچایا. شروع میں جیسے کہا تھا، کبھی ماں بچے کو یوں کھینچ کے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ایسے ہم نے ہمارے محبوب آپ کو یوں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لی. حضور حرا سے واپس لوٹے. پوری توجہ چاہیے. طبیعت میں گھبراہٹ، بے چینی، یہ کیا تھا، کیا ہوا، یہ کیا تھا اور کیا ہوا. ایسے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہوشیار رہیں تو ایک ایک جملہ ہی اب کہوں گا، ٹوکواں ٹوکواں. ایسے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو یوں لگتا ہے کوئی پہاڑ ہوگا وہ میں نے اٹھانا ہوگا، پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم. بڑے امام غزالی آئے، وہ 5 منٹ دی ساڑی نماز ہے، لیکن وہ 5 منٹ کی نماز پہاڑ لگتی. ہوئے 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 یار نماز پڑھا نہیں.
جا کر کہے نا شنگائی پل سے چھلانگ لگا دے، مشکل نہیں لگتا، نماز پڑھنی اب کئی دوست ہیں انہیں کہتے ہیں یار شب جمعہ چلتے ہیں، بڑا ماحول ہوتا ہے، نماز پڑھیں گے تو کب واپسی ہوگی؟ ہوشیارے میں بات بڑے پتے کی کرنے لگا ہوں۔ کسی سے کہیں بیٹھو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو، آج جمعہ کا دن بڑی فضیلت، 1000 مرتبہ اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ اللہ، سورہ یاسین شریف پڑھ لو، جمعہ سورہ کاف پڑھ لو، ایک باری بندہ نہ ہل جانا، مشکل ہے نا، ایسے ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ دل اتنا سا ہے، یوں اس دل کے اندر اللہ کو بسانا، اتنی بڑی ذات، بادشاہوں کے بادشاہ، دنیا ساری جس کی مٹھی میں، اس ذات کو اس دل میں آباد کرنا، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے کہ ایسے ہی جھٹ پٹ ہو جائے گا، یہ تو مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ آج نماز کو مشکل سمجھنے والوں، میرے پیارے دوستوں اور میرے عزیز بچوں، اس پر پریشان نہ ہوں، اس مشکل سے گزریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ اپنا نام دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، گھر لوٹے تو چہرے کی رنگت بدلی تھی، پسینے سے شرابور سے، اماں خدیجہ سے کہا زملونی، چادر اڑا دیجئے، یہ گھبراہٹ تھی، یہ ہوتی ہے۔ ایک نان بھائی تھا، کسی اللہ والے شیخ کی خدمت کی، خوش ہو کر کہا بتاؤ کیا دعا کروں؟ کہنے لگا جی دعا کریں اللہ آپ جیسا بنا دے۔ ان کا خدا کے بندے کوئی اور مانگ لو، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس یہ ٹوٹا پوٹا بوریا بستر ہے، مجھ سے کیا چاہیے؟ سمجھتا تھا کہ یہ ٹوٹا پوٹا بوریا بستر ایسے ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ نے کہا تھا دعا کرو، کیا مانگتے ہو اللہ سے مانگ لوں تمہارے لیے، میں اب بھی یہی کہوں گا اللہ سے مانگیں اللہ مجھے آپ جیسا بنا دے۔ بہت کہا، وہ نان بھائی تندور والا نہیں مانا، ساڑھا تندور والا سوتے ہیں، خیر نہیں مانا، کہا جی نہیں آپ دعا کریں۔ خیر شیخ نے وعدہ کر بیٹھے تھے، اللہ والے تھے، وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میرا اس سے وعدہ تھا، اس نے کہا دعا کریں اللہ آپ جیسا بنا دیں، مالک مہربانی کریں میرے جیسا بنا دیں۔ شیخ نے دعا کرنی تھی، بے خود ہو گیا، اپنے آپ میں نہیں رہا، چند لمحوں کے بعد روح پرواز کر کہاں بھائی ہم اس قابل، یہ بڑی چیزیں۔ سیدنا موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، مالک باتیں بہت ہو گئی، میں کلیم بن گیا، جی چاہتا ہے آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ نے کیا فرمایا، اچھا موسیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھیے، ہم اس پر اپنی تجلی گرائیں گے، اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر جائے ہم اپنا آپ دکھا لیں گے۔ سیدنا موسیٰ دیکھتے رہے، رب نے تجلی گرائی، پہاڑ جل کر سرما ہو گیا۔ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بھی ہے، سندھ میں ایک مجذوب بزرگ تھے، بابا جی تھے، بابا جمل، بڑا اللہ والا تھا اور عجیب کیفیت تھی اس کی۔ چکوال میں آیا ہمارے شیخ کے پاس، میں اس وقت خدمت میں ہی تھا، توجہ بار بار کہے جی حضرت میرے اوپر توجہ کریں، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، توجہ کریں، بار بار کہے، شیخ مسکراتے رہے۔ بہرحال یہ اندر کے معاملے تھے، ہمیں نہیں خبر کہ کیا ہوا۔ شیخ نے توجہ کی، اس بابا جی سے پوچھنے، میں نے اسپیشل سندھ کا سفر کیا، سندھ میں بھی پتہ نہیں کون سا گوٹ تھا، میں نے کہا اس سے پوچھوں پھر ہوا کیا تھا۔ یہ ایک سوال پوچھنے قاری صاحب پورا سفر کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو میرے کمرے تک نہیں آگے، ان کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ سناوا نون ہوں، آنکھاں دین ہوں تو سناوا نون ہوں۔ میں گیا، میں نے پوچھا وہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا شیخ نے میرے اوپر توجہ کی، اس کے بعد 1 سال تک مجھے نہیں پتا تھا میں کون ہوں کدھر ہوں، ٹھیک۔
ہمارے بزرگوں میں شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کیا عظیم شخصیت ہے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. کیا بسا لینا کسی کو دل میں، یہ دل ہی کا کلیجہ ہے. ہوشیار، بسا لینا دل میں کسی کو، یہ دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. یہ وہ خوش نصیب اللہ والوں کے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دل ہوتے ہیں جس میں وہ ذات حق سما جاتی ہے، ورنہ تو اس کی ایک تجلی سے طور سرما بن جاتا ہے. اس لیے نماز، ذکر و اذکار، عبادت میں اگر گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں، مشکل لگتا ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ ہوگا، اس بوجھ کو اٹھانا ہوگا، اس مشکل سے نکلیں گے، آگے بڑھیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر والی کے پاس پہنچے، کہنے لگے خدیجہ یہ تو عجیب معاملہ ہوا، طبیعت پر بڑا بوجھ ہے، چادر اڑا دے. اما خدیجہ نے فرمایا پریشان مت ہو، ٹھیک، آپ غریبوں کے ہمدرد، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، مخلوق خدا سے پیار کرنے والے. جسے مخلوق خدا سے پیار ہو خالق کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا. یہ اصول ہمارے لیے بھی ہے. جسے مخلوق خدا سے پیار ہے خالق اسے تنہا نہیں چھوڑتا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، عزیز تھا، پڑھا لکھا تھا، ساری باتیں بتائیں. ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اپنے خامن سے کہہ دیں ان کے پاس جو اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر آیا تھا یہ وہی فرشتہ تھا جو سیدنا موسیٰ کے پاس یہ تورات لے کر آیا جو میرے پاس پڑی ہے. مبارک ہو تیرا خامن، اللہ کا آخری نبی. لیکن کاش زندہ ہوتا تو ساتھ ساتھ رہتا، خدمت کرتا. ایک وقت آئے گا یہ مکہ والے جو صادق و امین کہتے ہیں یہ سے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے. کاش وقت ہوتا تو میں بھی ساتھ رہتا. حیرت سے پوچھا مجھے جگڑ رہے تھے کہ حجر اسود کا پتھر کون رکھے؟ سب نے کہا وہ عبداللہ کا بیٹا، وہ عبد المطلب کا پوتا، وہ اگر رکھ دے تو کسی کو کوئی جھگڑا نہیں. سب کہتے ہیں میں سچا، سب کہتے ہیں میں امین، تو مجھے نکالیں گے. ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں یہی ہوگا، حق والوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوگا، سعادت مند تیرے ساتھ ہوں گے. صحابہ کرام ساتھ رہے ہجرت اور ہر مشکل میں. میرے محترم دوستو وقت ختم ہوا. ساری باتیں جنہوں نے سنی ان کو بھی مبارک، جنہوں نے نہیں سنی ان کو بھی مبارک. آخر میں مکھن آپ کو نکال دیتا ہوں، یہ سب لے جائیں گے، شرط توجہ کی ہے. میں نے پوری تفصیل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی، ایک جملہ ہی لے لیں، سنبھال لیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی جوت جگا دیتے ہیں. ہمارے دل میں بھی جاگتی ہے. ہمارے دل کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے دل بھی اس طرح متوجہ ہوتے ہیں. دل کرتا ہے نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں. دل کرتا ہے چھوڑیں یہ گناہوں کی منحوس زندگی. یہ دل میں ہماری باتیں آتی ہیں، یہ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک پھر مثال کا سہارا لینا پڑے گا، عمومی مثال. آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں کسی دوسری جگہ پر، ماہر ڈرائیور کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ ہوشیار ہو اور اشاروں پر توجہ رکھے. ٹھیک، آپ کے بالکل سامنے گاڑی جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے، شو شو ہو رہی ہے. اب ڈرائیور صاحب جناب اپنی دھن میں مگن ہے،
وہ دیکھ ہی نہیں رہے سامنے والی گاڑی اشارہ دے رہی ہے اس نے ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا اشارہ مستقل ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے، بولتے جائیں وقت نہیں ہے، اچانک ہوتا ہے یہ پہلے بتا کر ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے فون کہ میں ہوں بھائی اشارہ لان لگا جی، اچانک ہوتا ہے۔ ٹھیک، پوری توجہ چاہیے۔ قدرت مجھے اور آپ کو اشارے دیتی ہے، کبھی اچانک دل میں آتا ہے یار نماز پڑھنی چاہیے، کبھی اچانک دل میں آتا ہے یار سدھرنا چاہیے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ہوشیاری سے کام لیں اور قدرت کا وہ اشارہ سمجھ لیں اور فوری طور پر پک کر لیں اور اس اشارے کے مطابق اپنا رخ موڑ لیں، مسجد کا اشارہ ہو ادھر کر لیں، اگر ہم فوراً اس اشارے کو پکڑ لیں اللہ ہمیں اپنا رستہ دے دیں گے۔ جانا تو ہے ہی رب کی طرف، تو خوشی خوشی کیوں نہ جائیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔